سمجھتا تھا۔ اور اب آخری بات دفاع نظام امامت کا فاطمی اسلوب۔ میں پہلے بھی اس سے قبل ایک نشست میں بات کر چکا ہوں کہ صاحبان فکر و شعور کائنات عالم کی وہ عظیم باحیا خاتون، وہ باعفت خاتون، وہ پردہ دار خاتون کہ جو نابینا صحابی رسول کو گھر میں اجازت دے نہیں رہی، اے بابا میں اپنے سر کی چادر لے لوں تو پھر اجازت دوں گی، جو اس دنیا سے جاتے ہوئے یہ وصیت کر رہی ہیں کہ مجھے تابوت میں دفن کرنا، رات کے وقت دفن کرنا، میری قبر کو بے نشان کر دینا۔ لیکن جب دفاع نظام امامت کا مرحلہ آیا ہے تو حسنین شریفین کو اپنی انگلی سے پکڑ کر ایک ایک صحابی کے گھر پہ گئی ہیں، ایک ایک مہاجر کے گھر پہ گئی ہیں۔ یہ ہے وہ مقام عظمت نظام امامت کہ جس کے لیے سیدہ کونین سلام اللہ علیہ، اور ابھی آپ ذکر مصائب میں سنیں گے، جب بی بی پہ وہ جلتا ہوا دروازہ گرا، زخمی ہوئی، محسن شہید ہوا، لیکن جب ہوش میں آئی تو پہلا جملہ ہے اما فضا، میرے سر کا تاج ابو الحسن کہاں ہے؟ اپنے دردوں کو بھول کر۔ اور یہ بھی آپ نے علماء سے سنا ہے کہ بی بی نے کہا کہ اے میرے سرتاج، اے علی ابن ابی طالب، میں نے سنا ہے کہ مدینہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ کائنات کے مظلوم امام علی ابن ابی طالب نے کہا اے زہرا، اے میرے جگر گوشہ، اے ام ابیہا، بات صرف یہاں تک نہیں ہے کہ میں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب نہیں، کہ میں لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ میں سلام کرتا ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں دیا جاتا۔ اس مظلوم کائنات کی مظلومیت کی وکالت کی ہے جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ۔ اور میں ایک پیغام امت اسلامیہ کے لیے ہے کہ آج اگر وحدت کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں، جب فلسطین میں ہمارے مظلوموں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو جناب سیدہ کے اس جملے پہ توجہ دیں کہ جس میں بی بی نے یہ کہا تھا کہ امت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے نظام امامت کا مطیع ہونا ضروری۔ اگر امت اسلامیہ افتراق سے بچنا چاہتی ہے تو نظام امامت کے صاحبان کے نیچے آئے۔ اور آپ جو اپنے آپ کو مطیعان نظام امامت سمجھتے ہیں، ایک دفعہ بابا زبان صلوات پڑھتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو اس نظام کا مطیع سمجھتے ہیں، ہمیں رک کے سوچنا چاہیے، تنہائی میں سوچنا چاہیے کہ اس نظام امامت کے لیے ہم کتنے مخلص ہیں۔ کیا علی کی ولایت کا نعرہ لگا دینا نظام امامت کی پیروی ہے؟ 12 اماموں کے نام یاد کر لینا، بچوں کو یاد دلا دینا، یہ اطاعت نظام امامت ہے؟ نہیں۔ نظام امامت کی اطاعت اس طرح ظاہر ہوگی کہ ہم ائمہ معصومین کے اقوال کو اپنی سیرت کا حصہ بنا لیں۔ اور یہاں تک بھی بات نہیں رکتی کہ سیرت ائمہ معصومین، سیرت علی ابن ابی طالب کو ہم نے اپنا لیا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، عبادت الہی میں منہمک ہو گئے۔ میں لفظ بدل کے یہ کہوں کہ مسجد کا نمازی
محرمات سے اپنے آپ کو بچانے والا، عبادات الہی کو انجام دینے والا، اس وقت تک پیروے نظام امامت نہیں ہو سکتا جب تک کہ نظام امامت کے عصری تقاضوں کو پورا نہ کرے۔ اور عصری تقاضے کیا ہیں؟ نظام امامت کی عصری تعبیر کیا ہے؟ نظام مرجعیت و نظام رہبریت۔ اگر ہم نظام مرجعیت کا ہی انکار کرتے ہیں، تلاش کر لیں اپنی صفوں میں، بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے، ہم مولا کائنات کے مقلد ہیں، ہم امام زمانہ کے مقلد ہیں، غیر معصوم کی تقلید نہیں ہوتی۔ ان کو یہ سمجھائیں کہ غیر معصوم کی تقلید ہوتی ہے، اطاعت غیر معصوم کی نہیں ہوتی۔ ہم اطاعت گزاران ائمہ معصومین ہیں، اور ہم مقلدین ہیں مجتہدین کے، مراجع عظام کے۔ تو نظام مرجعیت میں اطاعت نہیں ہوتی مقلدین کی، ان کی تقلید ہوتی ہے، اور اطاعت ائمہ معصومین کی ہوتی ہے۔ اور ائمہ معصومین کی اطاعت کا اسلوب کون بتائے گا؟ یہی مراجع عظام بتائیں گے، یہی علماء کرام بتائیں گے۔ لہٰذا یہ بات اگر کوئی کرتا ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی تقلید کرنے کی، ہم نظام، آج تو یہ ظلم کی بات ہے کہ لکھا جا رہا ہے شیعہ اثنا عشری غیر مقلد۔ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، شیعہ اثنا عشری غیر مقلد۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ہم یہ مجتہدین کو ماننے والے شیعہ نہیں ہیں، ہم مشائخ کو ماننے والے شیعہ ہیں، کہ جس کی تشیع میں اس طرح کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ائمہ معصومین کی سیرت ہے، ہمیں درباروں میں بھٹکنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام ہے۔ اور یہاں میں ایک بات، یہ نظام کتنا اہم ہے ہم نہیں سمجھ پا رہے، لیکن ہمارے دشمن سمجھ رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا اسکالر، جاپانی نسل، فوکو یامہا غالباً اس کا نام ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ تشیع کے دو رنگ ہیں، ایک رنگ سرخ ہے، ایک سبز ہے۔ سرخ رنگ پہ کربلا ہے کہ جو انہیں پوری طاقت و تقویت دیتی ہے مشکلات کا مقابلہ کرنے میں۔ سبز رنگ پہ ان کی مرجعیت ہے جو ان کو مجتمع رکھتی ہے، جو ان کے اندر یونٹی کو قائم رکھتی ہے، جو ان کے اندر ایک نظام سے وابستہ ہونے کی جستجو جس کے اندر رکھتی ہے۔ پھر اس نے ایک یہ جملہ کہا، پھر ان کے جسم پر، تشیع کے جسم پر ایک سبز رنگ کی ذرہ ہے، کھود ہے، وہ ایک لباس ہے لوہے کا، سبز رنگ کا، کہ جس کا نام ولایت فقیہ ہے۔ کہتے ہیں اگر تشیع کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے تشیع کے جسم سے اس ولایت فقیہ کے لباس کو اتار دو۔ آج نادان ہمارے اس مکتب میں جو بدقسمتی سے ممبروں پہ بھی قابض ہیں، جو عوام کی نبض کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے ولایت علی ابن ابی طالب کا نام لے کر لوگوں کو ولایت فقیہ سے متنفر کرتے ہیں، وہ سمجھ، اور یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ولایت فقیہ اور چیز ہے، ولایت علی ابن ابی طالب، جبکہ ولایت علی ابن ابی طالب کا پرتو ہے ولایت فقیہ۔
اطاعت گزاران ولایت علی ابن ابی طالب اس کے مطیع ہیں۔ لہذا برادران محترم، جب تک ہم اپنے آپ کو نظام ولایت فقیہ کے مطیع نہیں بنائیں گے، نظام مرجعیت کے اپنے آپ کو تابع نہیں بنائیں گے، ہم اپنے آپ کو سیدہ کونین کے غم میں رونے والا کہتے تو رہیں گے، لیکن سیدہ کے پیغام کو سمجھنے والے نہیں ہوں گے۔ اگرچہ مصائب قبلہ محترم نے پڑھنا ہے، لیکن یہ ایام ایسے ہیں کہ اگر میرے دو جملوں سے کسی کے آنکھ میں ایک آنسو بھی آ جائے گا تو میری شفا کا سبب بنے گا۔ آپ سادات کرام بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، میرے سامنے جملہ آ گیا سید علی خامنائی کا، رہبر معظم کا، کہ جو فرماتے ہیں کہ میں سال کا رزق، پورے سال کا رزق ایام فاطمیہ میں لیتا ہوں۔ وہ بی بی جسے رسول نے ام ابیہا کہا۔ ایک ذاکر کا جملہ مجھے بہت اچھا لگا، کہتا ہے قدم قدم پہ عالمین کے رسول اپنی بیٹی کی عظمت مسلمانوں کو بتاتے رہے، جس قدر عظمت بتائی امت نے اس قدر دکھ دیے زہرا کو۔ کاش عالمین کے رسول بیٹی کی اتنی عظمت نہ بتاتے تو شاید یہ ظلم نہ ہوتے۔ تو آزاداران مظلوم کربلا، بی بی کے غم میں رونے والوں، بس ایک جملہ کہوں گا کہ جب بی بی اس دنیا سے چلی گئی، مولا کائنات سب کو دلاسا دے رہے ہیں، سب کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ وہ مرحلہ آیا کہ جہاں بی بی کی وصیت کے مطابق مولا اپنی اس اہلیہ کو، اس زوجہ کو غسل دے رہے ہیں، وہ علی جو اس سے قبل سب کو صبر کی تلقین دے رہے تھے، اچانک علی کی چیخ بلند ہوئی، علی کی چیخ بلند ہوئی، سوال کیا یا علی ابھی تو آپ سب کو صبر کی تلقین کر رہے تھے، اب رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا میں کیوں نہ روؤں، زہرا نے آج تک اپنے پہلو کا زخم کا مجھے نہیں بتایا۔ غسل دیتے ہوئے علی کو پتہ چلا کہ زہرا کا پہلو بھی زخمی ہے۔ میرے مولا سیدہ کونین کے اس زخمی پہلو کا واسطہ مجھے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، میرے بیٹے عدنان مہدی کو نیک اور سہل اولاد عطا فرما۔ اب میں درخواست گزار ہوں حجت